बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक एक किस्म का यूनिवर्सल टॉपिक है। जहनी दबाव से छुटकारा कैसे पाएं। तकरीबन जिस इंसान को भी देखें वो स्ट्रेस का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। इसकी बहुत सारी रीज़न्स भी हैं, इनकी बहुत सारी सिम्टम्स भी हैं, अलामात भी हैं, लेकिन इनके बहुत अच्छे और बेहतरीन काबिल अमल प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशंस भी हैं। इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, नंबर वन तो ये है कि इसकी कुछ बड़ी बड़ी वजूहात हैं। उन बड़ी बड़ी वजूहात में एक तो ये नंबर वन, जैसे अगर कोई इंसान का कोई बहुत करीबी जैसे स्पाउस वगैरह फौत हो गया तो आपको एकदम जो है ना वो स्ट्रेस हो जाएगा, बहुत डिप्रेशन में आप चले जाओगे, जहनी दबाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा। या डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। मैरिज सेपरेशन, ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। नंबर फोर, अगर किसी इंसान को किसी भी वजह से जेल हो जाती है, सज़ा हो जाती है, तो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है। किसी बहुत करीबी फैमिली मेंबर की डेथ, ये भी एक बहुत बड़ी इसकी रीज़न है। या अगर कोई ऐसी सीवियर इंजरी हो गई या बहुत कोई शदीद किस्म की नाकाबिल इलाज टाइप कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर हो जाता है या और कोई बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। या फिर ये कि रिटायरमेंट, यानी ये जो चीज़ें हैं ये मिल के इंसान को बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार कर देती हैं। इसकी कुछ आम रीजंस भी हैं, ये तो बड़ी बड़ी रीजंस है ना, कुछ आम रीजंस भी हैं। मसलन अगर आपका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है, मसलन आपकी कोई शेड्यूल लाइफ नहीं है, वर्जिश का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है, सोना जागना आपका शेड्यूल नहीं है, या जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपकी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो भी आपको ज़हनी दबाव आ जाएगा। घर में अगर आपका सुकून नहीं हो, स्पाउस के साथ या बच्चों के साथ, या और अगर कोई कंबाइंड जॉइंट फैमिली सिस्टम है उसमें अगर कोई ऐसी आपस में कन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, ये भी जहनी दबाव की वजह है। अगर आपके पास रिलैक्स करने का टाइम बहुत कम मिल रहा है तो ये भी एक रीज़न है। कर्ज आपके ऊपर चढ़ा हो और आपसे किसी तरह कर्ज उतर नहीं रहा, आपको हर वक्त जहनी दबाव रहेगा। जिस एटमॉस्फेयर में आप रह रहे हैं या काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल अगर टेंस है और आपको हर वक्त कोई ना कोई टॉन्ट, मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, या अपने अफसरों से कोई डांट डपट का ख़तरा, या मातहतों से कोई बगावत टाइप या मुखालफत का ख़तरा, ये भी सब इसकी रीज़न जिससे आपको जहनी टेंशन हो जाती है, जहनी दबाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। या कोई आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ जाती है, मसलन आपका घर तब्दील हो गया, आपकी जॉब चेंज हो गई, ये भी एक रीज़न है। अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया तो ये भी आपके जहनी दबाव की वजह आ गई। या अल्लाह ना करे अगर कोई इंसान अब्यूज हो गया तो भी जो है ना वो इंतहाई डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका जहनी टेंशन आ जाएगी उसको बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब मैं ये आ रहा हूँ कि इन चीज़ों के हमें नज़र कैसे आता है, कि इसकी कुछ रीज़न अलामात है जो नज़र आ जाए, पता चल जाता है कि ये जहनी दबाव का शिकार है। देखिए, एक तो कुछ चेंजेस ऐसी हैं जो बिहेवियरल है, यानी इंसान के रवैये में चेंज आ जाती है। मसलन अगर आप ये देख रहे हैं कि इंसान कम खाने लग गया या एकदम ज़्यादा खाने लग गया, एकदम उसकी रूटीन में चेंज आ गई, कम खाता था ज़्यादा खाने लग गया, ज़्यादा खाता था कम खाने लग गया, या नींद एकदम ज़्यादा सोने लग गया, या एकदम उसकी नींद उड़ गई, कम हो गया। ये 5 बिहेवियरल रीजन सिम्टम्स है इसकी। नंबर 3, ऐसा इंसान जो जहनी दबाव का शिकार होगा आमतौर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निगलेक्ट करने लग जाएगा, जान छुड़ाने लग जाएगा। उसकी कोशिश होगी कि मुझ पे कोई जिम्मेदारी ना ही पड़े, मैं जितना रेस्ट कर सकूं मैं रेस्ट कर लूं, मैं जितना काम से जान छुड़ा सकूं छुड़ा लूं। या फिर ऐसे भी लोग हैं जो कोई नशा कर लेते हैं जहनी दबाव में आके, सिगरेट, शराब या कोई भी चीज़, ड्रग्स वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। या कुछ उनकी नर्वस हैबिट्स बन जाती हैं, मसलन नेल बाइटिंग, ये भी एक इसकी अलामत है। या ये कोई इंसान ना, ये भी एक नर्वस हैबिट्स में आ जाती है कि टिक के नहीं एक जगह बैठ रहा, अगर बैठा भी होगा तो पाँव हिलाता रहेगा, हाथ हिलाता रहेगा, ऐसे लगेगा जैसे खुद अपने आप से ही बातें कर रहा हो, वगैरह वगैरह। ये 5 अलामतें उसके एटीट्यूड में आ जाती हैं। 5 उसकी सिम्टम्स हैं जो कोग्निटिव है। देखिए, नंबर 1, हो सकता है उसकी मेमोरी प्रॉब्लम आ जाए, उसकी याददाश्त मुतासिर हो जाए। नंबर 2,
وہ کسی چیز پہ کنسنٹریشن نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کی توجہ ہر وقت ڈائیورٹ رہتی ہے، وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے، تو کسی چیز پہ فوکس کر کے فوکس اپروچ کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر نمبر 3، اس کی ججمنٹ جو بہت اچھی تھی پور ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلے ہر چیز کو وہ آبزرو کر سکتا تھا، اب بھی آبزرو اتنی طریقے سے نہیں کر سکتا، اس کی ججمنٹ بہت پور ہو گئی ہے۔ نمبر 4، پیسمسٹ ہو گیا، حالانکہ وہ آپٹیمسٹ تھا لیکن ایک دم پیسمسٹ ہو گیا، یعنی کنوتیت ٹائپ پسندی میں آ گیا کہ ہر چیز کو نیگیٹو وے میں دیکھنا، ہر انسان کی اچھی بات میں بھی نیگیٹو ڈھونڈنا۔ یہ جو لوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ہر چیز میں ان کو کوئی اچھا نہیں لگتا، وہ ہر ایک سے اکتائے ہوتے ہیں۔ آپ ان شخص سے بات کریں نا، وہ ہر انسان کی برائی کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ سے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ یعنی اگر سپوز اگر ایک ادارے میں یا ایک فیکٹری میں فرض کے سپوز 100 آدمی ہے نا، تو آپ ان سے جب بات کریں گے وہ ہر 100 کے 100 آدمیوں کی صرف برائیاں کریں گے، ان کو لگے گا سارے ہی برے ہیں۔ اور نمبر 5، کانسٹنٹ وری، ہر وقت پریشان، مسلسل پریشان ہوتے ہیں، ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ کچھ اس کی ایموشنل سمٹمز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، جنرل انہیپینس، روٹین میں ہمیشہ ناخوش ہوں گے، یہ ان کا ایموشنل سمٹم ہے۔ نمبر 2، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، بات بات پہ ایک دم ریش ہو جانا۔ نمبر 3، موڈی، کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی کسی دفعہ ایک ہی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، کسی دفعہ اسی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، موڈی بن جاتے ہیں، یہ بھی ذہنی دباؤ کی ایک جو ہے نا یعنی علامت ہے اس کی۔ نمبر 4، اینگری، غصے میں بھرے رہنا ہر وقت، یوں لگتا ہے جیسے انسان اپنے آپ سے بھی بیزار ہے، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اور نمبر 5، لونلینس، آئسولیشن پسند کرنا، یہ ایسا انسان چاہتا ہے کہ بس میں اکیلا رہوں، میرے سے کوئی بات چیت نہ کرے، میں ہی میں ہوں، بس نہ کسی سے بات چیت کرنی، نہ کسی سے ملنا جلنا، یعنی اگر کوئی ریلیٹو بھی اگر گھر میں آ جائے اس کو بھی پسند نہ کرنا، اور خود بھی کسی سے نہ ملنا جلنا، دور دور رہنا۔ اس کے بعد 5 سمٹم فزیکل سمٹمز ہوتی ہیں۔ دیکھیں، نمبر 1، سٹمک اپسیٹ ہو گیا، ڈائریا ہو گیا، کانسٹیپیشن ہو گئی، ویٹ پرابلم آپ کو آ گیا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ نوزیا ہو گیا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ جو آپ کی ہارٹ بیٹ ہے وہ بہت تیز ہو گئی، ریپڈ ہو گئی، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ کانسٹنٹ فلو رہنے لگ گیا، یہ بھی اس کی فزیکل سمٹمز ہے۔ اور ڈپریشن، یہ بھی اس کی فزیکل سمٹم ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان کے سلوشن کیا ہے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ مسائل بتانا تو آسان ہے، اس کے سلوشن کا بتانا مشکل ہے۔ دیکھیں، نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ تنہائی ختم کر دیں۔ اسٹارٹ اسپینڈنگ ٹائم وتھ فرینڈز اینڈ فیملی ممبرس، جہاں پہ مجمع بیٹھو وہاں پہ آ کے بیٹھ جائیں، اکیلے نہ بیٹھیں۔ اس سے آپ کا آہستہ آہستہ دیکھیں آپ کا یہ ڈپریشن، یہ اسٹریس، یہ ذہنی دباؤ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایکسرسائز کو ٹائم مسٹ دے، بے شک واک کرے، بے شک جم جائیں، کیونکہ یہ جو ایکسرسائز ہے یہ آپ کا سٹریس 100% ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 3، ایک چیز تھوڑا سا بتاؤں، چائے کی بجائے گرین ٹی سٹارٹ کر دے، گرین ٹی بھی آپ کا سٹریس ختم کر دے گا۔ نمبر 4، اپنے اسکیجول کو بیزی کر دے۔ آپ سٹریس میں تب آتے ہیں جب آپ کے پاس بہت ٹائم ہو، اگر آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا، کسی سے بات کرنے کا ٹائم بھی نہیں ہوگا، تو آپ کو سٹریس بھی نہیں ہوگا۔ آپ اپنے آپ کو بیزی کر دیں اور کوشش کریں ایسا کام ہو جو کوئی کریٹو ہو، جیسے آرٹ ورک ہو گیا، ڈرائنگ ہو گیا، پوئٹری ہو گیا، کوئی ایسے لکھنا ہو گیا۔ اور نمبر نیکسٹ یہ کہ اپنی ڈائٹ کو ذرا بیلنس کر لے۔ یہ سٹریس اس لیے بھی آ جاتے ہیں، ذہنی دباؤ اس لیے بھی آ جاتے ہیں کہ ہماری خوراک اچھی نہیں ہے، جو طاقت کی چیزیں ہم وہ نہیں کھا رہے، اس کی جگہ ہم کہیں سموسے کھا رہے ہیں، کہیں پکوڑے کھا رہے ہیں، کہیں ہم چاٹ کھا رہے ہیں، کہیں ہم زنگر برگر کھا رہے ہیں، کہیں ہم بوٹلز پی رہے ہیں وغیرہ۔ یہ سب جو ہے نا یہ ہماری بیلنس ڈائٹ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے چیزیں۔ آپ فروٹ، ویجیٹیبلز، ڈرائی فروٹ، میٹ، ان چیزوں کو فوکس کریں۔ اور نمبر نیکسٹ، شکر گزار بندے بن جائیں۔ جتنا زیادہ آپ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں سکون بلکہ سکینہ نازل کرے گا، اور آپ کا ہر وقت ذہنی اطمینان، آپ کو پریشانی سے نجات مل جائے گی۔ ریسٹ پراپر کرے، نیند پراپر لے، اپنا ایک سکیجول آپ کا مسٹ ہے، مطلب اگر آپ نے رات کے 10 بجے کا رکھا ٹائم سونے کا، تو 10 بجے لازمی سے صبح وقت پہ اٹھا کریں۔ یہ جو لوگ صبح دیر سے جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، ہمیشہ یہ لوگ سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اپنا کتھارسس کے کوئی سورسز بنا لیں، چاہے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں،
لمبے لمبے سجدے کریں، کوئی نہ کوئی آپ ایسا کوئی دوست بنا لیں جس کو آپ اپنا سارا دل کا حال سنا دیا کریں، اپنا کتھارسس کا کوئی سورس ضرور بنا لیں۔ اچھا، ایک چیز جو بہت اکثر ذہنی دباؤ کا شکار کر دیتی ہے وہ یہ کہ آپ جب اپنے آپ کو میں کوئی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں اپنے آپ کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ یعنی آپ اگر حسین نہیں ہیں تو بصورت بھی تو نہیں ہیں، اگر آپ امیر کبیر نہیں ہیں تو غریب بھی تو نہیں ہیں، اگر آپ بہت زیادہ گورے نہیں ہیں تو کالے بھی تو نہیں ہیں، اگر آپ کی ہائٹ بہت زیادہ 6 فٹ یا اس سے زیادہ نہیں ہے تو آپ بونے بھی تو نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں۔ بہت سے ایسے دنیا میں بڑے بڑے ہیروز گزرے ہیں، بڑے بڑے رولرز گزرے ہیں، بہت مشہور آدمی گزرے جن کے رنگ بھی کالا تھا، جن کی ہائٹ بھی کم تھی، جو امیر بھی نہیں تھے، لیکن دنیا ان کی ابھی تک بہت عزت کرتی ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ، جس گلی جانا نہیں اس کا راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب جس بات سے آپ کو کنسرن اس پر دھیان ہی نہ دیں، کسی کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کس ذریعے سے کما رہا ہے، کتنا خرچ کر رہا ہے، کوئی حساب لگانے کی ضرورت نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھے۔ جو انسان اپنے کام سے کام رکھتا ہو اس کو کبھی ذہنی دباؤ نہیں آتا، اس کو سٹریس نہیں آتا۔ پھر ڈپریشن والے ڈرامے بھی نہ دیکھیں۔ آج کل بہت ڈرامے آ رہے ہیں جس میں صرف ڈپریشن ہے، یعنی اگر آپ ڈرامہ دیکھیں تو آپ کا سر درد کرنے لگ جائے گا ایک ہی قسط پہ۔ بہتر ہے نہ دیکھیں۔ ان لوگوں کے پاس جو بیماریوں کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس مت بیٹھیں، صحت مند لوگوں کے پاس بیٹھا کریں۔ اور اس میں آخری پوائنٹ یہ کہ دیکھیں، آپ ہر انسان کو، ہر دوسرے انسان کو آزادی دے دیں، اس سے غرض نہیں رکھیں اس کا فرقہ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کی کس سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، چھوڑ دیں۔ مائنڈ یور اون بزنس۔ آپ کو ذہنی دباؤ آئے گا ہی نہیں۔ خدا کی رضا پر راضی ہو جائے، ذہنی دباؤ نہیں آئے گا۔ اپنا بیسٹ دے اور نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ مل جائے تو شکر کرے، نہ ملے تو صبر کرے، آپ کو کبھی ذہنی دباؤ نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔